بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی ایک تصنیف سے لیا جاتا ہے۔ آج کی تصنیف ہے پاک نگری۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے ایک لاہور وہ تھا، ایک لاہور یہ ہے۔ لاہور کی شان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ملک، ہر صوبے، ہر شہر، ہر علاقے اور ہر گلی محلے کے رہن سہن کے کچھ اپنے اسلوب ہوتے ہیں جو اسے دوسروں سے جدا کرتے ہیں، جیسے روشنیوں کا شہر کراچی، باغوں کا شہر لاہور۔ یہ بات آج بھی زبان زد عام ہے کہ لاہور لاہور ہے، اور بعض منچلے تو یہ تک کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب کراچی کی سڑکیں شام کو دھلا کرتی تھیں۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب پرانے لاہور کے گرد باغوں کا گھیرا تھا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پرانے شہر کے گرد ایک نہر گزرا کرتی تھی جو اس کے باغوں کو سیراب کرتی تھی، اور بیرونی شہر میں بھی جگہ جگہ پارک تھے۔ مال روڈ کو ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا۔ لوگ اس پر چہل قدمی کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ کیا شام تھی اس سڑک کی جس پر ٹانگوں اور ٹرکوں کا گزر ممنوع تھا۔ ادھر انارکلی کی اپنی شان تھی کہ پورے پنجاب سے لوگ اس بازار میں کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ بہت ٹھنڈا اور میٹھا دور تھا۔ لاہوری بڑے وضع دار، دریا دل، بہادر، بے باک جانے جاتے تھے۔ وہ خوش اخلاق بھی تھے اور خوش گفتار بھی۔ لاہور کے اندر دیکھیے، ریگل چوک پر ایک طرف مولا بخش پان والا تھا۔ ہندوستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ جناب واجپئی اپنی لاہور یاترا میں پان کھانے آئے۔ ادھر بھٹو صاحب لارڈس ریسٹورنٹ پہ چائے پینے آ گئے اور وہاں موجود تمام لوگوں کا بل بھی چکتا کر گئے۔ میکلیگن روڈ والے پان فروش کا پان کھلانے کا اپنا ہی انداز تھا، جو پان سیدھا منہ میں رکھ کر دیتا تھا۔ چائنیز کافی ہاؤس اور شیزان پاک ٹی ہاؤس، جہاں ایک طرف دل جرے سرخوں کی سیاست زیر بحث ہوتی تھی تو دوسری طرف یہ ادیبوں کا گڑھ بھی تھے۔ یہ میلوں ٹھیلوں کا شہر تھا، اور میلوں پر ظفر، سینڈو، سرکس، موت کے گولے، جل پری اور مختلف تھیٹر لگتے تھے۔ قتلم میں میٹھے لڈو اور جلیب سوغاتیں تھیں۔ سڑکیں صاف ستھری، فٹ پاتھ صاف، ٹانگے اور اومنی بس یا پھر سائیکلیں، اور کچھ کے پاس پرانی جرمن موٹر سائیکلیں اور جاوا موٹر سائیکلیں، کاریں ٹامی وہ بھی شیورلیٹ، مورس، اوپل، ریکارڈ وغیرہ۔ سائیکل اور ٹانگے کی بتی نہ ہونے پر چلان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی پولیس چوری کی سائیکلیں پکڑنے کے لیے بڑے بڑے رجسٹر لے کر سڑکوں پر چیکنگ شروع کر دیتی تھی۔ ایسے ہی ماڈل ٹاؤن والی میم اپنی 1901 ماڈل کی کار لے کر پیچھے مالی کو بٹھا کر شہر کو نکلا کرتی تھی، ورنہ ماڈل ٹاؤن سٹی کی اپنی بسیں میو اسپتال سے ماڈل ٹاؤن جاتی تھیں۔ لاہور کے لیے گندم، چاول، سبزی اور ضروریات کی چیزیں گدھوں اور بیل گاڑیوں پر لائی جاتی تھیں، اور دودھ دہی ریڑے پر دودھ لایا کرتے تھے۔ ڈبل ڈیکر بس لاہوریوں کے لیے ایک اچنبھا تھا۔ ہوائی اڈہ والٹن میں ہوتا تھا۔ جیل روڈ کی گھوڑ دوڑ اور باغوں میں بٹیروں اور کتوں کی لڑائی، کبھی کبھی ریزرو، کبھی ریڑہ ریسیں، پھر حضوری باغ کے دیسی مشاعرے، ساتھ ہی بڑے شاعروں کے لیے علیحدہ مشاعروں کا بندوبست ہوتا تھا۔ ادیبوں کا مل بیٹھ کر سوچ بچار کروانے میں
رائٹرز کلب کا اپنا رول، میرا پاسپورٹ کا حصول ایک معجزہ تھا۔ جس کے گھر ٹیلی فون ہوتا تھا وہ واقعی ہی صاحب ثروت سمجھا جاتا تھا۔ جگہ جگہ اپنی اپنی دف کے پہلوانی اکھاڑے تھے اور ان پہلوانوں کے مقابلے بڑی دھوم دھام سے منٹو پارک اور دیام شالہ میں منعقد ہوتے تھے۔ انعقاد سے کچھ دن قبل پہلوانوں کو رنگ برنگے کپڑوں اور پگڑیوں میں سجے ٹانگوں پر بٹھا کر ڈھول ڈمکے کے ساتھ شہر گھمایا جاتا تھا، جس سے پہلوانوں کی عزت اور لوگوں کا شوق بڑھتا تھا۔ باڈی بلڈنگ کلب میں اور کھیلوں کے مقابلے علیحدہ ہوتے تھے۔ جہاں والی بال، ہاکی اور کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی تھی وہاں لوگ ہجوم کی صورت میں کھیل دیکھتے۔ اگر کبھی کرکٹ میچ لاہور میں ہو جاتا تو لوگ 5 دن کے لیے کرکٹ کے ہو کر رہ جاتے تھے اور ٹفن، گدے، تکیے لیے کافی عرصہ پہلے باغ جناح اور بعد میں قذافی اسٹیڈیم جایا کرتے تھے۔ ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا۔ جو خود میچ پر نہیں جا سکتے تھے وہ ریڈیو کو کان کے ساتھ چسپاں کر رکھتے تھے اور کسی کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ اللہ جنت نصیب کرے عمر قریشی کو، جن کی کمنٹری ہوتی تو انگریزی میں تھی لیکن ان پڑھ سے ان پڑھ کی سمجھ میں آتی تھی اور وہ بھی میچ کی پوری تفصیل سے آگاہ ہو جاتا تھا۔ قریشی صاحب کا انداز یہ تھا کہ ان کو سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ وہ خود کھیل کے میدان میں موجود ہے، اور آج بے قدری کا یہ عالم ہے کہ مفت دعوت کے باوجود اسٹیڈیم نہیں بھرتے۔ فضل محمود، حنیف محمد اور دوسرے کرکٹ کے ستارے عوام میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ جہاں وہ جاتے تھے ان کو دیکھنے والے لوگوں کے ٹھٹ بن جاتے تھے۔ لاہور فلموں کا مرکز تھا جہاں پنچولی شاہ نور ایونیو اسٹوڈیو کی مصروفیات 24 گھنٹے ہوتی تھی۔ نئی فلم کی ریلیز پر پہلے دن کا پہلا شو دیکھنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ انگریزی فلمیں بہت لگتی تھیں اور الف بے سے ناشنا لوگ فلم دیکھنے کے بعد پوری سٹوری بتا سکتے تھے۔ فلم ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے گھر کے باہر ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی دیوانے گھنٹوں انتظار کرتے تھے اور چند لوگ ان کے ہوائی عاشق ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، جیسے کہ گجرانوالہ کا پان فروش سائیں شامہ اور لاہور میں سبیہ کا عاشق بندے چوڑے اور چولا پہن کر چولا پہن کر کھلے بالوں سے سر عام پھرا کرتا تھا۔ یہ رستم سوڈا واٹر کا دور تھا اور کھاری بوتل نمک ڈال کر پینے سے بدہضمی دور ہو جاتی تھی۔ شکر کے شربت، میٹھوں اور کانجی کی ریڑھیاں، گنڈیریاں اور سردے مولی گاجر عام لوگوں کا من بھاتا کھا جاتا ہے۔ ہر محلے میں چاچی بھٹی والی سے شام کو چنے بنوانے والوں کا رش ہوتا تھا اور ماسیوں کے تندوروں کی رونق اپنی تھی۔ طاقت کا اظہار اچھی باڈی اور کشتی یا پھر بینی کلائی کے مقابلے سے ہوتا تھا۔ لوگ باغ جناح، راوی دریا، مقبرہ جہانگیر، شالیمار، شاہی قلعہ، شاہی مسجد، چھانگا مانگا اتوار کو بڑی تعداد میں جایا کرتے تھے۔ اول تو لڑائی مار کٹائی کی نوبت نہ آتی تھی اور اگر آ جائے تو سہن مکی تک، پھر بعد میں پیتل کا پنجہ آیا اور کمانی دار چاقو ٹوری نے مداخلت کی۔ کبھی کبھی کچھ بدمعاش گروپوں کی آپسی چپکلش اخباروں کی زینت بنتی تھی، جیسے کہ اچھا شوکر والا اور جگا گجر کی مڈ پھیڑیں۔ پھر جنرل موسیٰ نے ان سب کی پولیس سے ایسی استری کروائی کہ بڑے بڑے جگادری بدمعاش بھی ککڑی بن گئے۔ بدمعاش لوگوں کا ذریعہ معاش جوئے کے علاوہ راشن ڈپوں سے کارڈوں پر چینی لے کر بلیک کرنا، سینما ٹکٹ زیادہ قیمت پر بیچنا، ناجائز چرس کی فروخت اور پیتھوڈین کے ٹیکے لگانے سے تھی۔ بستہ الف اور بے میں ہونے والے نیز علاقہ پابند اور آؤٹ بدمعاش
اسے اپنا فخر سمجھتے تھے۔ افہیم اور شراب شدہ اڈوں سے خریدی جا سکتی تھی۔ کبھی کبھی کتے مار شراب پینے سے لوگوں کی ہلاکت کے قصے بھی سامنے آتے تھے۔ ذرا مالدار یا شو باز گولڈ فلیگ اور کیپسٹن کے سگریٹ پیتے تھے، اور ماڑے لوگ تار، لیمپ، پاسنگ شو اور زیادہ سخت جان لوگ بگلا اور ہتھوڑا پیتے تھے۔ کچھ منچلے جن کے ماں باپ کچھ پیسے جوڑ کر مرتے تھے، وہ 1 روپیہ، 5 روپے اور کبھی کبھی 10 روپے کے نوٹ سے سگریٹ سلگایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بعد میں سڑکوں پر بھیک بھی مانگے دیکھے جاتے تھے۔ بعض بے فکر لاہوریے رات 2 بجے تک بند دکانوں کے تھڑوں، چائے خانوں کے بینچوں اور پارکوں پر بیٹھ کر ملکی، بین الاقوامی سیاست اور اپنے کسی غیر حاضر دوست کے بغیے ادھیڑتے گزارتے تھے۔ ان میں سے کچھ نیم خفتہ حالت میں اپنے آپ کو مالشیوں کے سپرد کر کے تھکاوٹ دور کرتے تھے، اور پھر صبح ناہیوں اور راجوں کے حماموں پر غسل سے پہلے اور بعد یہ عمل دہراتے تھے، اور کسی بابو کو اخبار پڑھ کر سنانے کی فرمائش کرتے۔ گوال منڈی مزیدار کھانوں میں مشہور تھا۔ وہاں شمے کے تکے، باقر خانیاں، ہریسے اور نرالے کی مٹھائیاں لوگوں کو کھا کھا کر مر جانے پر لبھاتی تھیں۔ موچی دروازہ کے لال کھوہ کے کباب، باداموں والی برفی، منا اور غلام رسول کے چھولے، پھجے کے پائے، ایبٹ روڈ کی ٹیڑھی ٹکی، اندرون لوہاری دروازہ میں بھئیے کی نہاری اپنی آپ مثال تھی۔ سب چائے کا تعارف ایبروٹ والوں کے نام ہے۔ درباروں پر مجاوروں کا قبضہ ہوتا تھا، جہاں گاہے بگاہے وارداتیں ہوتی تھیں۔ سجے سجائے سالم تانگے پر بیٹھنا امارت کی نشانی تھی۔ ریڑے عام بار برداری کے علاوہ فیشنی بھی تھے، جن پر بیٹھ کر کچھ منچلے اپنے چیلوں کے ساتھ ہر جمعرات کو مزاروں پر حاضری دینے جایا کرتے تھے۔ تانگے 2 قسم کے تھے، ایک لاہوری اور پشوری۔ لاہور کے میئر میں جو شہرت چودھری محمد حسین کو ملی، وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ رمضان شریف میں سحری کے وقت ڈول دھماکے کے علاوہ جوان لڑکے ٹولیوں کی صورت میں نعتیں گایا کرتے تھے۔ بڑے لوگ سینما کا لائسنس لے کر اور روڈ پرمٹ لے کر اپنا گھر پورا کر لیتے تھے۔ پولیس کے مخبر بڑے ٹور سے عوام میں پھرتے تھے۔ منہ پر لوگ ان کو جناب، حضور اور بعد میں گالی دیتے تھے۔ حکیم دلبر کیس، کرنل یوسف کیس اور داؤد الیاس کی بیگم کا اغوا کیس، منیر سلطانہ کا قتل، یہ وہ کیسز تھے جن میں عوام دلچسپی لیتے تھے۔ اخباروں میں ڈان، سول ملٹری گزٹ اور پاکستان ٹائمز اور سپورٹس ٹائمز انگریزی دانوں کے لیے، اور نمایاں وقت امروز اور کوہستان اردو پڑھنے والوں کے لیے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنا ایک شان ہوتا تھا، اور چھوٹی کلاسوں میں سینٹرل ماڈل، سینٹ اینتھونی کیتھیڈرل کانوینٹ، کوئن میری، سیکرڈ ہارٹ، مدرسۃ البنات، لیڈی مکلیگن نیا مدرسہ، پائلٹ سکول اچھے ادارے سمجھے جاتے تھے۔ ایچیسن زمیندارہ کلاس کے لیے مخصوص تھا۔ اسلامیہ کالج، ہیلے کالج اور ایم اے او کالج کا اپنا کلچر تھا۔ استادوں میں ڈاکٹر نذیر، پروفیسر حمید احمد خان، پروفیسر اسلم، پروفیسر دلاور، ڈاکٹر شیٹ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔
اور شاگرد ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ہسپتالوں میں میو ہسپتال ہی تھا اور بہت بعد میں سروسز آیا۔ پھر مینٹل ہسپتال تھا جہاں 4 نمبر بس جاتی تھی اور لوگ جس کا مذاق اڑانا چاہتے تھے کہتے تھے اسے 4 نمبر پر بٹھا دو۔ ڈاکٹر سیال اور ڈاکٹر میاں امیر الدین، ڈاکٹر ریاض قدیر، کرنل الہی بخش اچھی شہرت والے تھے۔ گرمیوں میں لاہور ہی اپنی گرمی نہر پر نہا کر نکالا کرتے۔ پورے شہر کے عوام کے لیے صرف ایک ہی سوئمنگ پول جو منٹو پارک میں تھا۔ دوسرے شہروں کو ملانے والی بسیں جی ٹی ایس ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ ہماریہ بس سروس تھیں جو بیرون شاہ عالمی اور بانسا والا بازار سے چلتی تھیں۔ تھوک منڈیوں میں اکبری منڈی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، نہ ہی اعظم کلاتھ مارکیٹ کو کوئی ہلا سکا۔ البتہ سبزی اور میوہ منڈی کو پہلے شہر بدر کیا گیا اور بعد میں مختلف حصوں میں گندے نالوں پر آباد کر دیا گیا۔ سیاسی لیڈر وہی مانا جاتا تھا جس کا جلسہ موچی دروازہ میں لاہور میں کامیاب ہو۔ حکمرانوں کے خلاف کوئی بھی سیاسی تحریک تب تک پایہ تکمیل کو نہ پہنچتی جب تک نواب زادہ نصر اللہ خان اس کی قیادت نہ کرتے۔ ان کے اپنے پارٹی کے کارکنوں سے تو تانگا بھی نہیں بھرتا تھا، لیکن وہ عوامی تحریک چلانی جانتے تھے۔ وہ ایک نڈر، دانا اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک سپہ سالار تھے۔ جس تحریک کو شروع کرتے وہ اقتدار اعلیٰ پر فائز لیڈر کو گھر پہنچا کر ہی دم لیتی تھی۔ کاش سیاستدان ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو ملک کا ایک دفعہ صدر بناتے۔ وہ اس اعلیٰ منصب کے لیے بہت اچھی روایات چھوڑتے۔ پنجاب یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی اور لاء کالج میں پورے پنجاب سے طالب علم آتے تھے جن کی دوستیاں بعد میں دور تک چلتی تھیں۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں مباحثوں اور دوسری صحت مند سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی تھیں اور مباحثوں میں انعام لینا قابل فخر تھا۔ وسیم سجاد، راحیلہ مرزا، عارفہ سعید، خالد رنجہ، قدیر صدیقی کے نام اچھے ڈبیٹرز میں آتے تھے۔ اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج کا فائنل کرکٹ چیمپئن شپ میچ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہوتا تھا اور متعلقہ کالجوں کے حاضر طلباء کے علاوہ سابقہ طالب علم بلا لحاظ عہدہ گراؤنڈ میں اپنی ٹیموں کو بیک اپ کرنے کے لیے صبح سے شام تک بیٹھتے تھے۔ ان ٹیموں کے کھیل کا معیار اتنا اونچا ہوتا تھا کہ بعد میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی اکثریت ان ہی ٹیموں سے چنی جاتی تھی۔ انکم ٹیکس آفیسر، ایکسائز انسپیکٹر، اے ایس آئی، لیکچرر، بینک آفیسر، کسٹم آفیسر کی نوکریاں پا لینے والی آسمانی مخلوق سمجھے جاتے تھے۔ چند 100 سیاسی کارکنوں کی ایک ٹولی وجود میں آ گئی جو اپنے لوٹا کلچر کی وجہ سے ہر برسر اقتدار کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ جیسے ہی حکمرانوں کے آخری دن آتے یہ چھلانگ مار کر نئے آنے والے کے آگے بھنگڑا ڈالتے اور خیر مقدمی اور جی آئی این کے بینر لگا کر اس کا دماغ خراب کر دیتے۔ انہوں نے خوب لوٹ مچائی۔ جن کے پاس موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے، سائیکل بھی نہ تھی، اب پجارو ان کی شان بنی۔ موٹی گردن، بل ڈاگ جیسے چہروں، ابھری توندوں والے یہ لوگ، کلف لگے کپڑے، تلے والے جوتے، سونے کی زنجیریں، گولڈ لیف کی ڈبیاں ان کا انتخابی نشان ہے۔ بات بات پر پھیکے اونچے کہہ کے لگا کر لوگوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے۔ بڑے افسروں کو تبدیلیوں کو روب دے کر اپنے ناجائز کام نکلواتے۔ اپنے آپ کو اہم شخصیت ظاہر کرنے اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہوں نے کلاشنکوف والے باڈی گارڈز رکھ لیے۔ بقول ان کے وہ سچے اور مخلص لوگ ہیں اور ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب اگر اقتدار والے لوگ بدل جائیں تو ان کا کیا قصور؟ پھر لاہور نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرح انگڑائی لی
اور لوگ شہر اور ملک چھوڑ کر گلف، یورپ اور امریکہ بھاگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاشرہ دو واضح حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ باہر جانے والوں کے گھر پکے ہونے شروع ہو گئے، ٹیپ ریکارڈر آ گئے، پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہو گئی، اور جس کی فیس سب سے زیادہ ہو وہ اونچا گنا جانے لگا۔ گھروں کی جگہ فریج آ گئے، سیلنگ فین اور بعد میں اے سی آ گئے۔ لکڑی کے ٹال اور اوپلوں سے کھانے پکائے جاتے تھے، اور کمروں کو گرم کرنے کے لیے پتھر کے کوئلے کی انگیٹھیاں کمروں میں رکھ کے لوگ کمرے گرم کرتے تھے، اور اکثر گیس کے ہاتھوں سرگباش ہو جایا کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد جعلی کلبوں کے کاروبار کے بعد پاکستانی معاشرہ کو دوسرا جھٹکا تھا، اور شریف آدمی شریف ہی رہ گئے اور تیز آدمی مات دے گئے۔ یوں دھوکہ دہی، فراڈ اور رشوت ستانی کے علاوہ نمبر 2 کام کا زمانہ شروع ہوا۔ لاہوریے لسی چھوڑ کر چائے پینے کے پیچھے پڑ گئے۔ پان جو کبھی شادی بیاہ کے موقع پر کھائے جاتے تھے، ان پکا بصیرہ لوگوں کے منہ میں ہو گیا۔ مصنوعیت کا عجب دور چلا، نہ گھی خالص رہا، نہ سبزی اصلی، نہ دودھ، ہر کام 2 نمبر شروع ہو گیا، اور یوں ہی ایک نفسا نفسی کی دوڑ شروع ہو گئی۔ ناظرین سامعین، یہ مضمون قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 30 اپریل سن 2006 کو شائع ہوا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا ایک لاہور وہ تھا، ایک لاہور یہ ہے۔ لاہور کی شان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا۔ جو دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے ہی دلچسپ معلوماتی ولاگز ان کا باقاعدہ اور بر وقت یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پہ یہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب کریں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز آپ کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے بھی یہ شیئر کر لیں، تاکہ ان کے دلچسپی کے مضمون بھی ان کے علم میں آ سکیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں پاک وطن کے علاوہ والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔